الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اس سے پیچھے جو آیت ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، آیت نمبر 282، جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لین دین سے متعلق یعنی قرضہ لینا دینا یا مالی معاملات کا جو لین دین ہے اس کو لکھنے کا اور اس پہ گواہیاں قائم کرنے کا حکم دیا، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے جھگڑے سے یا خون خرابے سے بچا جا سکے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودًا، یعنی اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں پر تمہیں کوئی مالی لین دین کا معاملہ کرنا پڑ جائے، کوئی قرضہ لینا پڑ جائے، کوئی پیسے لینے پڑ جائیں، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ مشکلات ہو سکتی ہیں سفر کی حالت میں، اور وہاں پہ تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، کوئی وثیقہ نویس نہ ملے، کوئی ڈاکومنٹیشن کرنا لکھنا وہاں پہ مشکل ہو، تو فرحان مقبوضہ، تو وہاں پہ بدلے میں رہن رکھ لو کوئی چیز جو اس کے یعنی حوالے کر دو جس سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے رہن رکھنے سے تمہارا یہ معاملہ جو ہے یہ یعنی مامون ہو جائے گا اس بات سے کہ بعد میں کوئی جھگڑا فساد ہو ان یعنی لین دین کے معاملات میں۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو اب یہ ہے کہ جو امانت سونپی گئی ہے جس بندے کے ہاں، اس کو چاہیے کہ وہ امانت جب ادا کرے تو اچھے طریقے سے ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے کسی قسم کی، اور اس کو اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرنا چاہیے۔ ولا تکتم الشہادہ، اور گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی جو گواہ ہیں ان کو گواہی میں اس طرح کی کوئی یعنی چھپانے والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، گواہی دیتے ہوئے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَن یکتمھا، یاد رکھو جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یہ دل کا گناہ ہے، یعنی تم لوگوں کو تو ٹھگ سکتے ہو، ان کے ساتھ فراڈ دھوکہ جو بھی کر سکتے ہو، ان سے بچ سکتے ہو یہاں دنیا میں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بما تعملون علیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یعنی یہ جو معاملات تمہارے درمیان میں گواہیاں اور لکھنا لکھانا اور یہ کہ جی بطور رہن کے کوئی چیز گارنٹی کے طور پہ لینا رکھ لینا، یہ ساری چیزیں تمہارے آپس کے درمیان کے جو تعلقات ہیں یا لین دین ہے یا معاشی جو بھی معاملات ہیں، ان کو درست رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے، تمہیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اوپر جو اللہ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس سے تم نہیں چھپ سکتے۔ یہاں لوگوں سے تو تم جھوٹ بول سکتے ہو کہ اتنے پیسے نہیں تھے، اتنے تھے میں نے اتنے دے دیے، اتنے میں نے نہیں لیے تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات ہیں مالی، چونکہ عموماً مالی معاملات کی وجہ سے یہ جھگڑے فساد ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا یاد رکھو کہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپس میں تم ایک دوسرے کو دھوکہ فراڈ اگر دو گے تو یہاں شاید تم بچ جاؤ، چھپ جاؤ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، وہاں پہ اللہ نے تمہارا حساب کتاب کرنا ہے، اور اس کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری، سارے انسان، سارے جانور، چرند پرند، آسمان زمین، اور بہت ساری دنیا اور بھی ہے جو جس کا ہمیں یعنی پتہ نہیں ہے، بہت کچھ ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی تخلیق اور ملکیت اور وراثت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیات اور اس طرح کی بہت ساری آیات کہ جن کے اندر
اللہ رب العزت نے یہ باور فرمایا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے۔ چنانچہ سورت مریم میں اللہ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ انا نحن نارث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یعنی یہ جو زمین ہے اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے، اور تم سب جو ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی وراثت ہے۔ یہ ہم تو دنیا میں یہ کہتے ہیں جی یہ میری وراثت ہے، یہ میرے باپ سے مجھے ملی ہے یا میرے خاندان سے مجھے ملی ہے، اور اس طرح فلاں وارث اور یہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہم اپنا نظام چلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہی چلتا ہے اللہ کا جو حکم ہے، لیکن اصل جو وارث ہے اس ساری کائنات کا وہ اللہ تعالی ہے۔ اور اس لیے یہ آیت قرآن مجید میں کئی بار آئی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں کائنات میں تمہیں نظر آتا ہے، جو کچھ تمہیں پتا ہے نہیں پتا، یہ سارا کچھ اللہ کا ہے۔ چنانچہ یہ تھوڑا سا جو اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہے کچھ کرنے کا، اچھا برا کرنے کا، کہ یہ کیا کرتا ہے، تو یہ ایک یعنی جز وقتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جز وقتی ہے، یعنی فار دا ٹائم بینگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہے۔ دوسرا یہ کہ محدود ہے، لمیٹڈ اختیار ہے۔ باقی سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ اس کا دیا ہوا اختیار ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ مثلا ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اچھا برا کر رہے ہیں، کب اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بٹن آف کر دے، ہماری یہ ڈیڈ باڈی بن جائے گی، میت بن جائے گی، یعنی ہمارا یہ سارا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا، کچھ بھی کرنا، سارے ایکشن ڈیڈ ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ایکٹیو کر سکے۔ حالانکہ ہمارا جسم اسی طرح سے ہوگا، محفوظ بھی ہوگا، یعنی اس میں کوئی چیز کم بھی نہیں ہوگی، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے جب پرمیشن ختم ہو جائے گی اس کے ایکٹیو رہنے کی، اس جسم کی، تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کا ٹوٹل اختیار۔ لہٰذا اصل جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس زمین کے اوپر، کہ جب چاہے اس کو ہلا دے، جب چاہے اس کو ڈاواں ڈول کر دے، جب چاہے بارش برسائے، سردی گرمی، سارا اختیار اسی کا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ایک انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور یہی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کو بآسانی سمجھ آ جاتی ہیں۔ اس میں کوئی ایسی سائنسی باتیں بھی نہیں ہیں، کوئی ایسی یعنی منطقی باتیں بھی نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا تو منطقی انداز ہے ہی نہیں۔ قرآن کا ایک اہم عام فہم اور فطرتی نیچرل انداز ہے کہ ہر انسان ہر زمانے کا سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ 1500 سال پہلے بھی قرآن اسی طرح سے تر و تازہ تھا، ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے آج ہم سمجھ رہے ہیں، اور آج 1500 سال بعد ہم بالکل اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی اس وقت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کتاب کی ساری باتیں درست ہیں۔ چنانچہ ہم نیٹ کے ذریعے سے بآسانی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن سے پہلے نازل کردہ کتابیں تورات، زبور، انجیل موجود ہیں۔ آج بھی لوگوں نے اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ملا دی ہیں کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں، کہ وہ زنا کرتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ مست ہو جاتے تھے، اس طرح کی باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا یہ اللہ نے نازل کی ہیں، یا مطلب یہ یعنی اللہ کی طرف سے، یا اس میں یعنی یہ تورات کا یا زبور کا یا انجیل کا حصہ ہے؟ ہرگز نہیں، لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کر دی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت، ایک لفظ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکا ہے آج تک، کیونکہ قرآن مجید کو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید جو ہے یہ اسی طرح سے آج بھی موجود ہے اور محفوظ ہے جیسے پہلے دن سے تھا 1500 سال پہلے۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سارا اللہ کا ہے، اس کا سارا اختیار ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم کوئی چیز ظاہراً کرو یا کوئی کام چھپا کے کرو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کرامن کاتبین ہمارا لکھ رہے ہیں، سب کچھ جو یعنی ہم کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا برا سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ تبدو او تخفو، ظاہراً کرو
یا چھپا کے کرو، یحاسبکم، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا۔ یعنی حساب بئی طور لے گا کہ دیکھو یہ تم نے کیا تھا، تمہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اما شاکر و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکر و اما کفورا، کہ میں نے تمہارے لیے راہیں واضح کر دی تھیں جنت اور جہنم کی، کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تم شاکر بننا چاہتے ہو یا تم کافر بننا چاہتے ہو، اب تمہاری مرضی، تم نے جو چاہا استعمال کیا جو راستہ، اب تم اسی کے مستحق ہو جو تم نے کیا تھا۔ لہذا بندے نے اپنے عمل سے یہ بات واضح کر دی اس دنیا میں رہ کے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ چنانچہ انسان اپنے عمل سے یہ سارا کچھ یہاں پہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ کس چیز کا مستحق ہے، جنت کا یا جہنم کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی منشا اور مرضی پر ہے کہ وہ اگر چاہے تو گناہ گار کو اس پر رحم کر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اس پر مہربانی فرما دے اور اس کو بخش دے، اور جس کو چاہے عذاب دے دے، یہ اس کی منشا اور مرضی ہے۔ یعنی اس کو کوئی پوچھ لینے والا نہیں ہے، وہ آل ان آل ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی بندہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا اور اس کو بخش بھی دے گا اور اس کو اس کے گناہوں کی معافی دے دے گا۔ اور جو بندہ پھر اس دنیا سے گناہ گار ہو کے جائے گا، پھر اللہ کی منشا اور مرضی ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور گناہ گار ہے تو اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہے اس کی منشا اور مرضی ہے۔ اس لیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکنے پر قادر ہے، یعنی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی منشا اور مرضی ہے، اس کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے چون و چرا کرنے کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سارے لوگ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سارے مومن بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو وہ مومن یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان میں کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے کسی رسول میں۔ یعنی ایمان والے مومن کی جو شان بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے، وہ سارے رسولوں کو اللہ کا رسول مانتا ہے، سارے فرشتوں کو اور ساری کتابوں کو مانتا ہے، یعنی جو جو احکامات اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان سب کو بلا تفریق، بلا چون و چرا مانتا ہے۔ آمنا و صدقنا، یہی ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور یہ مومنوں کی شان ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرا آرڈر، تیرا حکم، تیرے احکامات سن لیے اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تیری معافی کے طلبگار ہیں۔ ربنا والیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں اے رب لوٹ کے آنا ہے۔ تو یعنی یہ مومن کے ایمان کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان مومن کون ہے کہ جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، جنت دوزخ پر، یعنی جو جو بھی احکامات قرآن و حدیث کے اندر دیے گئے ہیں ان تمام کو مسلمان جو ہے وہ مانتا ہے، یعنی مسلمان جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے یا جن کے بارے میں فرمایا کہ لم نقصص علیک، کہ ہم نے تمہیں کچھ پیغمبروں کے بارے میں تو بتایا ہے،
اور کچھ کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ تو جو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے قرآن حدیث کے ذریعے سے، یا جن کا نہیں پتہ ہے، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ مسلمان کی یہی شان ہے کہ وہ کسی قسم کی تفریق نہ کرے کسی پیغمبر کے بارے میں، سب کے اوپر جو ہے ایمان اور یقین لائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ جو بھی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اللہ نے نازل کی ہیں، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، آخری پیغمبر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی قرآن کے بعد اور کتاب آئے گی، بس یہ آخری کتاب ہدایت ہے قرآن، اور آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر قرآنی آیات اور احادیث بالکل واضح ہیں۔ اور کوئی اگر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ہونے کا یعنی مانتا ہے کسی نبی کو، تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد پاک ہے کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب ظاہر قرآن اور حدیث کے جو بھی احکامات ہیں ان کو اسی طرح سے ماننا ہے جیسا کہ ہے، لیکن اب جیسے قادیانی جو ہیں وہ قرآن کی اپنی طرف سے تشریحات شروع کر دیتے ہیں، خاتم النبیین کی اپنی طرف سے وہ یعنی تشریحات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیز اگر کوئی بھی کرے گا، قادیانی کریں یا بعد میں کوئی اور اس طرح کا نکل آئے، تو قرآن اور حدیث کی تشریح وہ نہیں ہوگی جو وہ کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے کرنا بیٹھ جائے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی تفسیر وہی ہے جو قرآن اپنی کرتا ہے۔ قرآن جو ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے، اور پھر سارے قرآن کی تشریح جو ہے وہ حدیث کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا اس طرح کے بہت سارے احکامات ہیں، ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ ساری کی ساری حدیث کے ذریعے سے ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اسی طرح سے مانتا ہے کہ جس طرح سے قرآن اور حدیث کو ماننے کا تقاضا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی اس کی تشریحات یا تفسیر کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے واضح طور پہ بالکل جیسے ترجمے میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، مطلب اس کو اتنا ہی کرنے کو کہتا ہے، وہی آرڈر دیتا ہے، وہی احکامات اس کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ کوئی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے جو وہ کر نہ سکتا ہو۔ ہاں، کسی حکم کے اندر اگر بندے کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، مثلا ایک بندہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، یعنی اس طریقے سے اللہ رب العزت نے احکامات کے اندر ریلیکسیشن بھی رکھی ہے۔ جتنے بھی یعنی اللہ کے احکامات ہیں ان کے اندر کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان یہ کہہ سکے کہ وہ کر نہیں سکتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ ڈیفینیشن کرنا یا ڈیفائن کرنا کہ کون سا جو ہے وہ حکم کس طرح سے مانا جائے، یہ بندہ اپنی طرف سے ڈیفائن نہیں کرے گا۔ جیسے آج کوئی کہے جی داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ جو بھی ان کی کوئی جس طرح فضول قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اب ظاہر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے، جو بھی حکم بجا لانے کو کہا ہے، تو وہ ہم نے اسی طرح سے بجا لانا ہے۔ اسی طرح سے پردے کے معاملے میں ہے، تو آج خواتین جو ہیں وہ پردے کی ڈیفینیشن بعض اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنی طرف سے کہ جی دل کا پردہ ہے، جی یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پیچھے رہ جائیں گے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر جو ریلیکسیشن اگر ہے تو وہ اس وقت ہے کہ جب بندہ اس میں اگر کوئی اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ روزہ ابھی مثلا ایک بندہ بیمار ہے تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بیمار ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے، سفر میں ہے تو بعد میں رکھ لے، یا اسی طرح سے نماز کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیمار ہے جیسے وغیرہ۔ تو یہ ڈیفینیشن کرنا، ڈیفائن کرنا کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم پردہ نہیں کر سکتے، ہم یہ مخلوط تعلیم
جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں یعنی ختم. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اپنی طرف سے جب بندہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا مقابلتاً وہ باتیں کر رہا ہے کہ نہیں یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی. تو شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا. اب آدم علیہ السلام نے جب درخت میں سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کالبات سکھائے اور انہوں نے جو دعا مانگی قرآن مجید میں آئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ تیرے حکم کو یعنی اس کی حکم ادھوری ہوگی تیرے حکم کی تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اگر تو نے ہم نے نہ بخشا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آدم علیہ السلام کی یعنی ایک ریکویسٹ تھی, اسٹیٹمنٹ تھی اللہ کی بارگاہ میں. اور شیطان کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یعنی میں تو آدم سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو جو ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے, لہٰذا میں نے تو اس لیے اس کو یعنی سجدہ نہیں کیا. یعنی شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سجدہ بس نہیں کرتا, میں مطلب یہ کہتا کہ میں سجدہ نہیں کرتا, نہیں یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, بہتر بنایا ہے, اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے, اس لیے میں اس کو نعوذ باللہ اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا, میں اس سے بہتر ہوں. مطلب اس نے کیا کیا, کہا آرگومنٹ شروع کر دی, بحث شروع کر دی. یہ یعنی آگے سے کہنا شروع ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں ایسے کروں گا. آج کا انسان بھی یہی کر رہا ہے, یعنی مسلمان, کافر تو کافر ہو گیا نا, وہ تو بات ہی دوسری ہے, منافق ہے, مشرک ہے, اس کی تو بات ہی نہیں ہے. آج کا مسلمان جو بحث کرتا ہے سود کے بارے میں یا بہت سارے ایسے اسلامی حکامات کو جب وہ نہیں مانتا تو آگے سے بحث شروع کر دے, اس کے لیے دلائل شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ مجبوری ہے, وہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ اگر شیطان کی بحث کو آپ پڑھ لیں کہ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ اللہ نے اس کو دہرایا ہے کہ اس نے بھی یہی بحث کی تھی. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے رب نہیں مانتا, تو میرا خالق نہیں ہے, بلکہ تو وہ تو بار بار کہے خلقتنی, خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا, من ناریوں, نار سے, آگ سے, وخلقتہ, اور تو نے آدم کو پیدا کیا, من طین, مٹی سے. اللہ کو خالق مان رہا ہے. یہ الفاظ قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوئے ہیں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اے اللہ اس کو مٹی سے پیدا کیا. مطلب اللہ کو خالق مان رہا ہے, رب مان رہا ہے, سب کچھ مان رہا ہے, لیکن آرگومنٹ یہ شروع کر رہا ہے کہ جی یہ تو میں آرڈر نہیں مان سکتا. آج کا کیا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے, اس میں تو وہ مسئلہ ہے, ہاں یہ چلو کر لیں گے, وہ کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے, یہ نہیں کر سکتے. تو یہ شیطان کے پیچھے چلنے والی بات ہے. اور قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, مسلمانوں شیطان کے قدم بقدم مت چلو, شیطان کے پیچھے مت چلی. شیطان کے پیچھے, شیطان کب آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ نیکی والا کام نہ کریں, کب شیطان نے مسلمان کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو روک دیا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو, تم مسجد نہ جاؤ, دروازے پہ کھڑا ہو جائے مسجد کے, کہتے میں تجھے مسجد میں نہیں جانے دوں گا, یا نماز کے لیے آپ بسترے سے نکل رہے ہوں اور شیطان آپ کو وہاں پہ جو ہے کن پٹی پہ پستول رکھ کے یہ کہے کہ نہیں جانا. تو ایسا تو نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. شیطان آپ کو کبھی بھی آ کے نہیں ایسا کہتا, آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ضرور. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر وسوسے ڈالتا رہتا ہے. جب انسان مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جو ہی اللہ کی یاد سے مسلمان غافل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ یبیت الشیطان فی خیاشی میں, کما قال علیہ السلام, کہ شیطان رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. اس لیے جب اٹھو تو جو ہے وہ ناک کے بانسے میں پانی ڈالو اور اس کو جو ہے وہ جھاڑو, ناک کو جھاڑو اچھی طرح سے, اس میں پانی ڈالو اور اس کو جھاڑو, ناک کو جھاڑو, تاکہ وہ شیطان کے جو اثرات تمہارے اوپر ہیں وہ دور ہو جائیں. چنانچہ یہ تجربے کی بات ہے
کہ آپ جب صبح اٹھ کے یعنی فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے جب اٹھیں تو اٹھ کے آپ ناک میں پانی ڈالیں 2-3-4 دفعہ اور ناک کو اچھی طرح سے جھاڑیں، تو آپ کی ساری سستی، ساری کاہلی، سارا توہم سب کچھ دور ہو جائے گا، بالکل چاق و چوبند ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تو انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ اٹھا سکتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو ہر انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جتنا وہ کما رہا ہے، جو بھی نیکی وہ انسان کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اچھا قرآن مجید میں یہ آیت جو ہے وہ بار بار آئی ہے، اور اسی طرح سے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جو اس کا یعنی اسی طرح سے اس کی تشریح ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی اچھا کر رہا ہے تو اپنے لیے اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے تو اپنے لیے برا کر رہا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم اکثریت ہماری کیا ہو کہ دوسروں کی آخرت کی فکر ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہے، یعنی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی آخرت کی فکر ہے، اپنی دنیا کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آخری بھی عاقبت جو ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ پروردگار ہمیں مواخذہ نہ کر ہمارا ان چیزوں کے بارے میں جو ہم سے بھول چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالے تھے، مطلب جس طرح سے تو نے آزمائشوں سے پہلے لوگوں کو گزارا تھا، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمیں ان آزمائشوں سے بچا، ہمیں ان ابتلاؤں سے بچا۔ اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جن کو اٹھا سکنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجئے، واغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ بہترین دعا ہے، اور یہ آیات ان کے بارے میں، یہ جو آیات ہیں یہاں سے پڑھنا چاہیے، للہ ما فی السماوات، تو یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جو رات کو ان کو پڑھ لے رات کو، تو یہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ کفایت کا مطلب کافی ہو جائیں گی، کہ وہ اتنا بڑا اس کا جو یعنی کریڈٹ اس کو ملے گا کہ اس کی یعنی نامہ اعمال کو گویا بھر دیں گی، اس کے لیے بہت بڑا ایک آسرا بن جائے گا، بہت بڑا اس کا کریڈٹ ہو جائے گا اس کے اکاؤنٹ میں۔ اس لیے رات کو عموماً ان آیات کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور خصوصاً ان آیات کو جب آپ صبح تہجد کے لیے اٹھیں تو سب سے پہلے اٹھ کے ان آیات کو پڑھ لیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد یعنی جو بھی دعا آپ مانگیں گے قبول ہوگی، اس کے بعد پھر یہ آیات پڑھ لیں تو ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا ثواب ہے، دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ان آیات کے اندر تو ہے ہی دعا، یہ گویا اس کے اندر تو دنیا آخرت کی ساری بھلائی مانگ لی گئی ہے، بخشش ہے، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں، تو یہ دعا ہے اصل میں۔ یہ جو آیات ہیں، آخری آیات سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات ہیں، اور آج ہماری سورت مکمل ہو گئی ہے، سورۃ البقرہ الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، رات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔